السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، متفق علیہ۔ حضرات، اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے مختلف مخلوقات پیدا کی ہیں، اور سب سے عظیم مخلوق حضرت انسان ہے۔ اور انسانوں میں مختلف مزاج کے لوگ ہیں، کچھ نرم مزاج کے ہیں، کچھ سخت مزاج کے ہیں، کچھ غصے کے تیز ہیں، کچھ مختلف مزاج کے ہیں، کسی کا کیا مزاج، کسی کا کیا مزاج۔ لیکن اسلام میں ان لوگوں کی فضیلت آئی ہے جو لوگ اپنا مزاج نرم رکھتے ہیں، جو اپنے اندر نرمی رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی بھی معاملہ ہو، خواہ وہ بات چیت ہو لوگوں سے، خواہ وہ لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہو، یا کوئی بھی معاملہ ہو، وہ اپنے ہر معاملے کے اندر نرمی رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، میرے رب کو بہت پسند ہے ایسے لوگ۔ کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے نبی کی چہتی بیوی، یہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ اللہ رب العالمین نرمی کرنے والا ہے، اور وہ نرمی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے جو اپنے ہر معاملے میں نرمی رکھتے ہیں۔ لوگوں سے ملنا جلنا ہو، یہاں تک کہ لوگوں سے بات چیت کا معاملہ ہو، یہاں تک کہ کسی اور معاملہ ہو، یعنی وہ ہر معاملے میں لوگوں سے نرمی کا معاملہ رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو ان کے انڈر میں، جو ان کے ماتحت، جو ان کے نیچے کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی وہ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ کسی انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بھی وہ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور تو ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے محبوب اور پیارے بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، اور صرف پسند ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو محبوب ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو اپنے دلوں کے اندر نرمی رکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں ہر معاملے میں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے، اور ان کو اجر عظیم بھی دیتا ہے، ان کے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہے، اپنی برکتیں نازل کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا میرے نبی نے کہا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سوا، رواہ مسلم۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نرمی کرنے والا ہے، اور نرمی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور اس نرمی کی بنیاد پر لوگوں کو وہ کچھ دے دیتا ہے جو ان کو سختی کی بنیاد پر نہیں دیتا ہے، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کی بنیاد پر بھی نہیں دیتے ہیں۔ یعنی نرمی کی بنیاد پر، نرمی جو اپنے اندر رکھتے ہیں، نرم مزاج رکھتے ہیں، آسانی رکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق، اچھی نرماہٹ کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، بات چیت کرنے میں، لین دین میں، معاملے میں، ہر چیز میں جو لوگ اپنے اندر نرم لہجہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں رکھتا بھی ہے، ان کو اجر عظیم بھی دیتا ہے، اور پھر ان کے اوپر اپنی برکتیں بھی نازل فرماتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے بھی ہیں کہ جو لوگ نرم مزاج کے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کے چاہنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، اور جو لوگ سخت مزاج کے ہوتے ہیں ان کے چاہنے والے نہیں ہوتے ہیں، ان کے محبوب نہیں ہوتے ہیں، نہ وہ کسی کے محبوب ہوتے ہیں، نہ ان کے کوئی محبوب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہی کہ وہ اپنے لہجے کے اندر، اپنے دل کے اندر نرم مزاج نہیں رکھتے ہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، کہ جس چیز کے اندر نرمی ہوتی ہے وہ چیز لوگوں میں محبوب بن جاتی ہے۔ جس چیز کے اندر نرمی ہوتی ہے، جس آدمی کے اندر نرم مزاج ہو، وہ لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے، لوگوں کا پیارا بن جاتا ہے۔ اور پھر وَلَا يُنزَعُ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَأْنَهُ،
رواہ مسلم۔ اور جس چیز کے اندر نرمی نہ ہو لوگ اس کو ناپسندیدہ کر دیتے ہیں، لوگ اس کو دھتکارتے ہیں، اس کے پاس ہی نہیں رہنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے نبی کی تعلیمات یہی ہے، اللہ رب العالمین کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ تم لوگ، کتاب و سنت کی تعلیم بھی یہی ہے کہ تم لوگ اپنے اندر نرم لہجہ رکھو، اور تم نرم لہجہ رکھو گے، اپنے اندر نرمی رکھو گے، تب تم لوگ اسلام کا کام اور دین کا کام آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اگر تم نے کسی کو کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھی، یا پھر تم نے کسی کو کوئی چیز، کوئی غلطی آپ نے دیکھی اپنی آنکھوں سے، اور پھر دیکھنے کے بعد اگر آپ نے اپنے اندر نرمی نہیں رکھی میرے بھائیوں اور دوستوں، وہاں پر اگر آپ نے سخت لہجہ اختیار کیا، تو پھر ہونا یہ ہوگا کہ وہاں پر آپ کسی کو اگر سمجھائیں گے، نرمی کے ساتھ سمجھائیں گے، تو پھر آپ کی بات مانی جائے گی وہاں پر۔ اگر آپ سختی کے ساتھ سمجھائیں گے تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ کو وہ سختی کے ساتھ نہیں بلکہ وہ الٹا آپ کا دشمن بن جائے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے نبی کی تعلیم ہے، اور یہاں تک کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام کو یہی کہا کرتے تھے کہ یسروا ولا تعسروا، کہ لوگوں، تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے ساتھ نرم مزاج رکھو، ان کو مصیبت میں، ان کو پریشانی میں ان کے ساتھ سختی مت کرو۔ اور ہم جانتے ہیں وہ واقعہ کہ مسجد کے اندر ایک دیہاتی آدمی آتا ہے اور مسجد کے کسی کونے کے اندر پیشاب کرنے لگ جاتا ہے، اور صحابہ کرام اس کو زد و کوب کرنے لگتے ہیں، مارنے لگتے ہیں۔ میرے نبی ان کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رک جاؤ، اس آدمی کو پیشاب کر لینے دو۔ پھر آپ نے اس کی جگہ پہ پانی ڈلوایا اور اس آدمی کو نرمی کے ساتھ سمجھایا، اور پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم وہ امت ہو جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجی گئی ہو، نہ کہ ان کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے۔ لہٰذا میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم کو چاہیے کہ ہم دین کا کام کریں، یا ہمارے ساتھ میں کوئی بھی معاملہ ہو، ہم کسی کو غلطی کرتے ہوئے بھی دیکھیں تو ہمیں وہاں پر نرم مزاج رکھنا ہے، تب جا کے ہم اپنے دین کو اور اپنے کام کو، اور ہم اللہ رب العالمین کے محبوب بن سکتے ہیں، اور اپنے کام کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم نے سخت لہجہ کر اختیار کیا تو پھر یاد رکھیے ہم اللہ رب العالمین کے بھی ناپسندیدہ بنیں گے اور لوگوں کے بھی بنیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میرے پروردگار تو ہم سب کو نرم لہجہ اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار تو ہمارے دلوں کو نرمی سے بھر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔